خواتین کی جابس کے حوالے سے اسلام کیا کہتا ہے؟ کیا وہ خواتین جاب کر سکتی ہیں گھر سے باہر نکل کر؟ دیکھیں بالکل کر سکتی ہیں ضرورت کے تحت، اور وہ جابز ایسی ہونی چاہیے جس میں ان کی ڈگنیٹی کمپرومائز نہ ہو. عورت جو ہے اس کا ایک پردہ ہے. یہ تو ویسٹ، اگر آپ 1960s میں چلے جائیں، ویسٹ بھی مانتا تھا عورت کی سیگریگیشن کو، عورت کے اس پردہ کو. وہ تو بعد میں سیکشول ریولوشن آئی، فیمنسٹک آئیڈیاز آئے، ان کو ٹیکس چاہیے تھا عورتوں سے بھی، تو انہوں نے جو ہے وہ بہت ایگریسو کیمپین چلانا شروع کی، باہر نکالو عورت کو. ادروائز پوری دنیا اس پر متفق تھی کہ عورت جو ہے اس کا ایک پردہ ہے، اس کی سیگریگیشن ہے، اس کا مین رول گھر میں ہے. ابھی کئی آپ کو پتہ ہے ویسٹ میں ایک کنزرویٹو موومنٹ چل رہی ہے. آپ کی نظر سے بھی کلپس اکثر گزرتے ہوں گے کہ ایک خاتون بیٹھ کے، بے پردہ خاتون ہے، مطلب انگریز، وہ بیان کر رہی ہے کہ وائی اٹس بیٹر ٹو بی اے ورکنگ موم. مطلب وہ باقاعدہ دلائل دے رہی ہے اور وہ ریگریٹس بیان کر رہی ہے کہ آئی کین ڈو نتھنگ اباؤٹ اٹ. میں نے بھی ریسنٹلی ایک کلپ دیکھا، بہت فیمس ان کی ایک اسپیکر ہے کنزرویٹو، تو اس نے باقاعدہ بچیوں کو سمجھایا کہ دیکھو میں اور تم پھنس گئی ہیں اس پورے نظام میں کہ ہمیں نکلنا ہے باہر، ہمیں جو ہے وہ اسٹڈی کرنی ہے، اس کے بعد ہمیں جابس کرنی ہے، اس کے بعد ہمیں ملٹیپل رولز کرنے ہیں. لیکن کاش، وہ کہتی کاش میری خواہش ہے میں 1950s میں چلی جاؤں کہ بس میں گھر رہوں اور میں جو ہے میری فیملی ہو، میرے سامنے پیارے پیارے بچے ہوں، ٹھیک ہے نا، میں ان کا چہرہ دیکھوں اور میں ان کے ساتھ کھیلوں، میں ان کی تربیت کروں. اب تو یہ وہ بھی ایکنالج کر رہے ہیں. تو یہ جو ماڈرن سویلائزیشن ہے اس نے برڈن بہت ڈال دیا. تو ہیونگ سیڈ اٹ، جاب کر سکتی ہیں لیکن وہ یہ دیکھیں کہ ان کی فیملی رسپانسبلٹیز نہ کمپرومائز ہوں اور ان کی ڈگنیٹی اور آنر نہ کمپرومائز ہو. فار ایگزامپل اگر دیکھیں نا، ان کی جاب ان کے حسن سے ریلیٹڈ ہے اینڈ دیٹس اٹ، تو یہ کوئی ڈگنیفائڈ جاب تو نہیں ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی ریسیپشنسٹ ہے تو وٹ کائنڈ آف جاب از دیٹ؟ آپ کو بھی سمجھ ہے کہ کیوں وہ ریسیپشنسٹ ہے. اسی طرح اگر وہ ظاہر ہے بے پردگی بہت ہے جاب پہ، تو یہ جاب تو ڈگنیفائڈ نہیں ہے. ٹیلنٹ سے ریلیٹڈ جاب ہو نا، اکیڈیمک کوئی جاب ہو، اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اتنا مکسڈ انوائرمنٹ نہ ہو، تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. دوسرے خلیفہ کے دور میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ خاتون کو بازار کی رکھوالی میں رکھا تھا تاکہ وہ دیکھے کہ کوئی وزن میں کمی نہیں کر رہا. ایگزیکٹلی، جاب تو کر رہی تھی بالکل ٹھیک، بالکل ایسا ہے. ایسے ہے. اس کا مطلب کہ پبلک میں بھی جاب اگر اس طرح کی بالکل کر سکتی ہیں، بالکل. وہ بڑی عمر کی خاتون تھی، بڑی ماشاءاللہ اسٹرانگ پرسنالٹی تھی ان کی، ڈرتے تھے وہ دکاندار ڈرتے تھے ان سے جب وہ آتی تھی. تو ٹھیک ہے، ایسے اگر پردے میں شریعت کے اس کے مطابق ہے تو یعنی کہ عورتوں کو تو دیا ہوا ہے، پورا حق دیا ہوا. جی. اچھا، نوجوان نسل بڑی پریشان ہے، انزائٹی، ڈپریشن نے جکڑ دیا، کیا کرے وہ؟ دیکھیں یہ چیزیں تو گلوبلی ہر جگہ ہی ہیں، پاکستان میں بھی ہیں، گلوبلی بھی بہت زیادہ ہیں. تو اس کا ایک واحد حل یہی ہے جی کہ ہمیں ریلیجن کی طرف ہی رخ کرنا پڑے گا. بالکل. کیونکہ یس، سائیکالوجی از دیئر، سائیکیٹرسٹ آر دیئر اور اینٹی ڈپریسنٹس آر دیئر، ہم ان کا انکار نہیں کرتے. میں بھی سائیکالوجسٹ ہوں، میں نے پورا ڈگری کی اس میں، تو انکار نہیں ہے. لیکن ٹرسٹ می کہ جو ریلیجن آپ پہ اثر کر سکتا ہے نا، جو نبوی دعائیں ہیں، جو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، وہ جو ایک فریم ورک ریلیجن نے دیا ہے، نماز کا، مسجد میں جانا، فطرت کے مطابق زندگی گزارنا، وہ کرنا پڑے گا. ورنہ یہ ڈپریشن دیکھیں پوری دنیا میں بڑھتی ہی جائے گی. تو ایک تو اس کا بہت اسٹریٹ حل ہے مذہب کی طرف رجحان، ٹھیک ہے، مذہب کی طرف رخ کیا جائے، روحانیت کی طرف آنا، روحانیت کی طرف آیا جائے. دوسرا یہ ہے کہ اس پہ بات ہونی چاہیے اور یوتھ کو گائیڈ کرنا چاہیے، ایموشنل انٹیلیجنس کے بارے میں، ریزیلینس کے بارے میں، اوور کمنگ ٹراما کے بارے میں. ہمارے پوڈ کاسٹ بہت زیادہ ہے اس ٹاپک پہ، تو یہ اس پہ جتنی بات ہوگی اتنا اچھا ہے انشاءاللہ. اور اس میں ایون یونیورسٹیز کا کردار ہے، مینٹل ہیلتھ کانفرنسز کروائیں اور ایکنالج کریں اسٹوڈنٹس کے ایشوز کو، پیرنٹس کو گائیڈ کریں کہ دیکھو جنریشن گیپ کی وجہ سے بہت زیادہ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں تمہارے درمیان، تمہارے بچوں کے درمیان. کئی بار پیرنٹس بہت زیادہ جو ہے نا وہ سختی کرتے ہیں، اس کی وجہ سے بچے میں بہت پرسنالٹی ڈس آرڈرز آ جاتے ہیں. تو پیرنٹنگ میں بھی ہے گائیڈنس، ایجوکیشن سسٹم کا رول ہے اس میں، آپ لوگوں کا رول ہے، اینکرز کا، ٹی وی چینلز کا، کہ وہ اس موضوع کو اٹھائیں انشاءاللہ. باقی دیکھیں سب سے بڑا حل مذہب کی طرف. کوئی آل راؤنڈر وظیفہ بتا دے جس میں رزق، پریشانی، تنگی، ہر طرح سے نا، وہ کہتے ہیں کہ تمام کا حل وہ ایک ذکر کے اندر ہو، کہ مطلب نوجوان وہ کرتے رہیں، پڑھتے رہیں اور ان کا فائدہ ہو جائے. ایسے کئی اذکار ہیں. دیکھیں
سب سے بڑا تو ہے استغفار، اور وہ سمپل استغفر اللہ واتوب الیہ، لیکن یہ کہ وہ بڑی فوکس سے ہو. امام ابن حجر تھے غالباً، ان کے پاس ایک شخص آیا، یا مے بی امام غزالی تھے، اینی وے ان کے پاس ایک شخص آیا، کہا کہ نا مجھے رزق میں تنگی ہے، تو انہوں نے کہا استغفار کرو. ایک آیا، اس نے کہا کہ مجھے بے اولادی ہے، تو انہوں نے کہا کثرت سے استغفار کرو. اسی طرح ایک آیا، اس نے کہا کہ میرے گھریلو مسائل چل رہے ہیں، تو انہوں نے کہا استغفار کرو. اسی طرح ایک آیا، اس نے کہا کہ ہمیں مالی پریشانی ہے وغیرہ وغیرہ، تو ہر ایک کو کہا استغفار کرو. تو اینڈ میں وہ آڈینس نے پوچھا کہ امام صاحب ہر ایک کو استغفار، مطلب یہ آپ نے ہر مسئلے کا حل ہے؟ انہوں نے کہا آپ نے سورہ نو نہیں پڑھی؟ سورہ نو میں اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام دیکھیں کیا کہتے ہیں اپنی قوم کو، کہ اے میری قوم کے لوگوں اپنے رب سے استغفار کرو، اللہ تعالیٰ تم پہ بارش برسائے گا، اللہ تمہیں اولاد دے گا، اللہ تمہیں بیٹوں میں اضافہ کرے گا، بیٹیوں میں اضافہ کرے گا، اللہ تعالیٰ تمہاری ویلتھ بڑھائے گا، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہاری اکانومی بہتر کرے گا. تو یہ سارے جو ہیں استغفار کے ماشاءاللہ ہمیں ملتے ہیں فضائل، اور حدیث میں بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو استغفار کی کثرت بڑھا دے اللہ تعالیٰ ہر ڈیفیکلٹی سے وے آؤٹ نکالتا ہے اس کے لیے. وے آؤٹ سے مراد ہے کچھ نہ کوئی سلوشن نکل آتا ہے. نمبر 2، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا رزق بڑھاتا ہے، اور وہاں سے اسے دیتا ہے کہ اس کی توجہ بھی نہیں جا سکتی، یعنی اس کا گمان بھی نہیں جا سکتا، وہاں سے اس کا رزق کھولتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرماتا ہے. تو دیکھیں یہ ایک تو گو ٹو ذکر ہے استغفار کثرت سے، 100 بار کر لیں دن میں استغفر اللہ توب الیہ، جتنی زیادہ کریں گے اتنا بہتر ہے انشاءاللہ تعالیٰ. باقی کئی دعائیں ہیں. حصن المسلم ایک ایپ آپ کے توسل سے میں نام بتا دیتا ہوں، حصن المسلم HISNULMUSLIM، یہ ایپ سٹور پہ ہے، اینڈرائڈ بھی اور ایپل بھی. یہ دعاؤں کی اپلیکیشن ہے، اس میں ہر سچویشن سے ریلیٹڈ کمپریہنسو دعاز ہیں، اس کو ایکسپلور کریں تو بہت کچھ انشاءاللہ آپ کو ملے گا. بہت کچھ. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو AI ہے یہ فتنہ ہے، یا لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ دجال بھی ہے؟ صحیح. تو یہ تو بتا دیں واقعی یہ دجال ہے، آنے والے وقت میں پتہ چلے یہی دجال دیکھیں ہے. فتنہ ہے، اور فتنے کو سمجھ لیں، فتنہ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کوئی گالی ہے. فتنے سے مراد ہے ایسی چیز جو آپ کو بہت مشکل میں ڈال دے اور ٹیسٹ اور ٹرائل ہو بہت آپ کے لیے، دیٹ از کالڈ فتنہ. تو اس کانٹیکس میں یہ فتنہ ہے، کیونکہ اس پہ تو اب AI کے ایکسپرٹس خود بھی بات کر رہے ہیں، یعنی وہی لوگ جو اس کو بنانے والے ہیں وہ بھی اس کے ڈینجرز ہائی لائٹ کر رہے ہیں. دیکھیں کچھ میں فتناز اس کے آپ سے اگر آپ کے سامنے رکھوں تو کریٹیوٹی کو بہت زیادہ ایک چیلنج ملنے والا ہے، ہیومن کریٹیوٹی کو. ہماری جنریشن جو ہے نا وہ پہلے ہی بہت سست ہو رہی ہے، تو ہر چیز جب AI کر دے گی تو ہیومن کریٹیوٹی ریلیونٹ ہو جائے گی، یعنی پینٹنگ بھی وہ بنا دے گی، پکچر بھی وہ بنا دے گی، پوسٹر بھی وہ بنا کے دے دے گی آپ کو، ٹھیک ہے نا، ایسے پورا وہ لکھ دے گا، ہر چیز وہ آپ کے سامنے کر دے گا، بک پڑھ کے سمری آپ کے سامنے بیان کر دے گا. تو دیکھیں یہ کوئی فطرت والی چیز نہیں ہے کہ آپ محنت کرنا چھوڑ دو. ہاں اس کی کچھ یوزز بھی ہیں، کوئی حرج نہیں. دوسرا اس کا بہت بڑا خطرہ ہے جو میٹاورس ہے اور جو ایپل ویژن ہے، وہ دجالیت سے میں ریلیٹ کروں گا.